اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہر ہفتے کی طرح ہمارا یہ سیشن اس ہفتے بھی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہوا ہے، اور اس میں جس کی جتنی طلب ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ نوازتے رہتے ہیں. دیکھیں، اس تربیتی پروگرام کا مقصد جو ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے، کیونکہ یاد دہانی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. قرآن شریف میں بھی کچھ چیزوں کی تکرار ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس تکرار کا فائدہ ہے تو وہاں پر ہے نا. اس طرح کیونکہ اب دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے. ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے سامنے آنکھ اٹھائی ڈرائیونگ کے وقت، سامنے بورڈ لگا ہوا جس میں لکھا ہے کہ فلاں صابن بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ دکان کے اندر داخل ہوئے، اس صابن کے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک دفعہ بتانا ویسے تو کافی ہوگا کہ جس فلاں صابن اچھا ہے، لیکن ایڈورٹیزمنٹ کیا ہوتی ہے کہ بار 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 ایک بات بتاتے ہیں تو انسان کے شعور سے اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، اس کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے. تو یہاں پر ہم تو صرف ہفتے میں ایک دفعہ اس سیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ہفتے کے دوران بھی، جیسے صبح اٹھ کے روزانہ ہم یہ اس کی دہرائی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. صبح جب اٹھیں تو مسنون اعمال کے بعد، نماز کے بعد بھی 1 منٹ آدھا منٹ اس بات پہ نکال لیں کہ آج میں جو دن شروع کرنے لگا ہوں اس میں نے خاص اہتمام رکھنا ہے اس بات کا کہ دین میری پہلی پرائرٹی ہو، یہ سیکنڈ پرائرٹی میں نہ جائے. سرسری نہ لوں کہ چلو باقی کام کرتے کرتے نماز بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو میں اپنا کو مینٹلی پریپیئر کروں کہ اب میں سب سے امپورٹنٹ کام کی طرف جا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف حاضری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور سب کچھ جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، جو میری کوششوں کے ثمر لگ رہے ہیں، جو مجھے کوششوں کی توفیق ہو رہی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ہے. تو میں اس رب کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں. تو اس طرح ہر وقت یہ خیال رکھنا، جمانا، اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتے رہنا روزانہ کے لحاظ سے، تو یہ بہت ضروری ہے. اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی خود بخود تبدیل ہوتی جائے گی. تو پہلے شروع میں اگر ہم نمازوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں کہ ہر نماز سے پہلے اپنا کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں. اور پھر جس طرح ہم آخر میں انشاءاللہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت نصیب فرمائے، کہ نوافل کو نہ چھوڑیں. جب نماز میں کھڑے ہو گئے تو پھر خالی فرض، واجبات اور سنتیں پڑھ کے ہٹ نہ جائیں، کیونکہ وضو کیا ہوا ہے، مصلی موجود ہے. 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ جو نوافل اس نماز کے ساتھ ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے نا. اور نوافل کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. تو انشاءاللہ بھی ہم آخر میں دیکھیں گے جب نماز کے ساتھ اس چیز کی عادت بن جائے گی، اپنے آپ کو مستقل یاد دہانی کروانے کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ انتظام فرما دیں گے جس کے ذریعے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے یہ سوچنے کی عادت پڑ جائے گی کہ اس کام پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اگر میں نے اس طرح نہیں کیا تو کہیں میری جواب دہی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اس کام کو اگر میں اس طرح کر لوں تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے مجھ سے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دیا، فرض کریں آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور کسی نے ہاتھ دے کے آپ کو روکا اور کہا کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے اور مجھے فرض کریں دوا کے لیے اتنے پیسے چاہیے، اور وہ جائز ہو، میزیوم کر لیتے ہیں کہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ واقعی مشکل میں ہے. جیسے آپ ہاسپٹل کے آگے سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کسی میڈیکل اسٹور کے سامنے ایک آدمی پریشان کھڑا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا اس طرح سے میں نے فوری طور پہ دوا پہنچانی، میرے پاس پیسے نہیں، مجھے بغیر پیسوں کے دے نہیں رہا ہے. اس وقت آپ اگر اس کی مدد کر دیں، اس کو دوا لے کے دے دیں، ٹھیک ہے، اس میں شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ یہ فراڈ ہے. تو اس وقت اگر آپ لے کے ڈال دیں، اس کو دوا لے کے دے دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو، اگر آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، کتنا اطمینان ملتا ہے. آپ کہیں گے یا اللہ میں نے آپ کے بندے کی مدد کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ روز حشر اسی طرح میری مدد فرمائیں گے اور میری ضرورت کو جو نیکیوں کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہو اس کو آپ پورا فرما دیں گے. تو اس طرح کے سوال آپ دن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز نصیب فرما دیں اور بہت زیادہ نصیب فرما دیں. آمین.
تو ہمارا یاد دہانی کس چیز کی ہے کہ ہم نے زندگی کے معاملات میں دین کو سرسری نہیں لینا، اور ہم نے اپنا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی حرص میں خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مل گیا تو ٹھیک ہے، جیسے ہم دنیا کے لیے حرص کرتے ہیں نا، کہیں پہ میں تھوڑا سا فائدہ بھی دنیا کا ہو رہا تو اس کے لیے کافی ایفرٹ لگا دیتے ہیں، تو اس طرح کہیں سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ بھی دین کا لگ رہا ہو اس کے لیے کافی ایفرٹ لگا دیں، اور اپنی زندگی کو اوور آل دوزخ سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک اسائنمنٹ دی تھی، وہ اسائنمنٹ کیا ہے، وہ ایک اجتماعی کوشش ہے، بیسیکلی کلیکٹیو ایفرٹ ہے ہم سب کی، اور اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ بہت اجر دیں گے۔ اس پہ کوئی رسپانس ابھی تک نہیں آیا، شاید ہماری زندگی کی مصروفیت کی وجہ سے ہم اس پہ غور نہیں کر رہے کہ ہمیں آخرت کی، ہم نے بھی بات کی نا کہ ہمیں آخرت کی حرص ہونی چاہیے۔ تو حرص کیسے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلے تم یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس حرص کو روک کیا چیز رہی ہے، ٹھیک ہے، اس حرص کو کیا چیز روک رہی ہے۔ تو جتنے بھی اس وقت ممبرز موجود ہیں، پارٹیسپینٹس موجود ہیں، جو بعد میں بھی اس کو سنیں گے، وہ ہمیں واٹس ایپ نمبر کے اوپر اس چیز کے بارے میں اپنا رائٹ اپ بھیج دیں کہ ہمیں آخرت کے حصے کیا چیزیں غافل کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو بنایا تھا کہ جی یہ کس طرح رائٹ اپ بنا سکتے ہیں، تو پہلے غور کریں کہ ہماری خواہشات اور توجہات صرف دنیا کی نعمتوں اور ضروریات کی طرف ہے یا آخرت کا خیال بھی آتا ہے؟ دن میں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، کہ دن میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ فلاں بھی چیز حاصل کر لیں، فلاں بھی چیز حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ غور کر لیں تھوڑا سا اپنے ٹائم کو دیکھ کے، اپنی توجہات کو دیکھ کے، اور اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخرت کی طرف توجہ رہتی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو رہتی ہوگی یقیناً، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا ماحول اور معاشرہ ایسا ہوگا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سوشل سرکل اس طرح کا ہوگا جہاں پہ ان کو غفلت طاری ہو جاتی ہوگی اور وہ بالکل بھی خیال آخرت کا نہیں کر پاتے ہوں گے، کم ہوں گے ایسے لوگ۔ لیکن جو لوگ آخرت کا خیال رکھتے بھی ہیں وہ پھر یہ دیکھیں کہ مجھے حرص ہے کہ نہیں، اور حرص کا ایک انڈیکیٹر کیا ہے کہ کیا صرف دوزخ سے نجات کا خیال آتا ہے، یا کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت زیادہ پالوں، میں جنت ایک بہت اعلیٰ درجے کی حاصل کروں، چھوٹی جنت کیوں، اعلیٰ درجے کی جنت کیوں نہیں، میں اس کے لیے کوشش کیوں نہ کروں۔ ملنا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، جیسے اس دنیا کے اندر بھی ہم ایک 5 کنال کے مکان کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ملتی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رحمت سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو نہیں مل سکتی، کوئی کوشش برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آخرت کے اندر بھی کوشش ہم کرتے ہیں کہ نہیں، ملنا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت کی جو بڑی جنت ہے، اس میں کہیں شیطان یہ وسوسہ تو نہیں ڈالتا کہ بھئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، بڑی دیں یا چھوٹی دیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بڑی دے دیں گے، ہم تو یہ دنیا کی کوششوں میں لگے، میں آخرت کا ٹائم نہیں دیتا، یہ نہ ہو۔ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم آخرت سنوارنے کی حرص رکھتے ہیں کہ نہیں، ہم بڑی آخرت چاہتے ہیں یا خالی ہم کہتے ہیں ضرورت کی درجے میں بس دو سے نجات مل جائے میرے لیے کافی ہے۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے عاجزی، عجز، اس کی طرف سے اگر دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنت کا سوچ بھی سکیں، اپنے اعمال ہمارے سامنے ہیں، کوئی اور تو نہیں جانتا ہوگا، ہم تو دل میں جانتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت کا سوچ بھی سکیں، تو اس میں ہماری مین ضرورت یہ کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لیں، یہ بہت بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ہماری اپنے حالات، اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے دیکھیں اسی چیز کو، تو پھر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہوں اور اخلاص کے ساتھ مانگ رہے ہوں تو پھر اس وقت اپنی کمی پہ نظر نہیں کرنی، اپنی کمزوری پہ نظر نہیں کرنی، اپنی حالت پہ نظر نہیں کرنی، بلکہ اس شان کریمی کی رحمت کے اوپر نظر کرنی ہے کہ ان سے تو کم مانگنا ہی گستاخی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ سے کم مانگنا، چھوٹی چیز مانگنا، یہ ایسے ہے جیسے بندہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود ہے، مطلب وہ کیسے مجھ جیسے کوئی اتنی بڑی چیز کیسے دے دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگے جنت الفردوس کے اندر، یہ دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، ہم ابھی کر لیتے ہیں سب، اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد، کہ یا اللہ مجھے ایسا ایمان نصیب فرمائے، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد، کہ اس پر ضائع نہ ہو، مضبوط ایمان نصیب فرمائے، منعیم لا ینفد، ایسی نعمت جو بعد میں ختم نہ ہو، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین جنت میں نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دعا بھی نصیب فرما دیں اور اس دعا کی قبولیت بھی نصیب فرما دیں، آمین۔ تو یہ سیکنڈ چیز ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری حرص آخرت کی ہے کہ نہیں،
اچھا، اب اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھی اتنی حرص تو نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، جس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نبی نصیب فرمائی ہیں اس طرح کی حرص تو نہیں ہے، تو پھر یعنی ہمارے اعمال میں کوتاہی، ہمارے اعمال بہت بڑی جنت والے نہیں ہیں، بہت بڑے مکان والے تو ہیں، بہت بڑی جنت والے نہیں، بس ہم ضروری سا کام کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں تو بس سرسری سے پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں، یہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا ہر ایک کو اپنے حالت کے لحاظ سے، تو اس کے لیے ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ہمیں آخرت کی اعلیٰ ترین جنتوں کی خواہش ہے تو اس کے لیے ہم عمل کتنا کرتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری یہ خواہش جینوین ہے کہ ویسے ہی بس اپنے ارادے کے طور پہ ہم نے کہ یہ خواہش تو ہے لیکن عمل اس کو ریفلیکٹ نہ کر رہے ہیں۔ تو اب اگر عمل اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے اس خواہش کو، یا ہے ہی نہیں، ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے، یا ہے مگر عمل اس کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے، تو ہم دیکھیں کہ جائز دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ ہماری توجہ کس طرف رہتی ہے، یہ پن پوائنٹ ہو جائے گا۔ آئٹم نمبر 1 کے میری توجہ ٹی وی کی طرف رہتی ہے، آئٹم نمبر 2 میری توجہ سوشل میڈیا پہ چیٹنگ کی طرف رہتی ہے، آئٹم نمبر 3 میری توجہ گپ شپ کی طرف رہتی ہے، آئٹم نمبر 4 میری توجہ کھانے کی پر رہتی ہے کہ بس جب فارغ ہوتا ہوں دل چاہتا ہوں کوئی مزے کی چیز آ جائے کہیں سے کھا لوں میں نا، اس طرح کے آئٹم لکھتے جائیں، توجہ رہتی ہے کس پہ، بڑا آسان ہے، آرام سے اپنے آپ کو دیکھیں گے 24 گھنٹے کی زندگی کو اسکین کریں گے تو فوراً ٹیبولیٹ کر لیں گے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ رہتی ہے۔ تو ہماری آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے جو بھی یہ سن رہے ہیں کہ ایک لسٹ بنا لیں، اس پورے پروسیس سے گزر کے ایک لسٹ بنا لیں کہ دنیا کی ضرورتوں کے علاوہ، جائز ضرورتوں کے علاوہ 24 گھنٹے میں میری توجہ زیادہ تر کس طرف رہتی ہے، اور یہ لسٹ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بڑا اچھا ڈاکومنٹ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی حرص ہو تو ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، زندگی کی ڈائریکشن کس طرف ہونی چاہیے کہ صرف نیک کام کریں، ہر کام اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کریں، دنیا کا جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آخرت کی نیت کر لیں، جائز کام ہی کریں گے نا، پھر اس میں آخرت کی نیت کر لیں تو وہ نیک کام ہو جائے گا، اور پھر اس کام کو اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ ہوگا تو اس میں ہماری ہر کام کے اندر خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جائے گی ہمارے لیے نا۔ دیکھیں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ جب میں ہر کام کو اچھے طریقے سے کروں گا اور سارے نیک اعمال کروں گا تو میں بڑا مشہور ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے، جہاں سے میں گزروں گا لوگ مجھے دعاؤں کے لیے کہا کریں گے نا، آپ کیا بات ہو جائے گی میری، میں دعا کروں گا دعا قبول بھی ہو جائے گی، تو ابھی اس میں اخلاص نہیں، ابھی اپنی ذات باقی ہے، ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ مجھ سے دعاؤں کے لیے کہیں گے میں بڑا بزرگ بن جاؤں گا یا میں بہت نیک ہو جاؤں گا، لوگ میری باتیں مانا کریں گے۔ اچھا، پھر جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس میں ہم انسان ہم سے کمی رہ جائے تو اس میں جو غلطیاں اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ مجھ سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، آج کا دن تو میں نے ایسا پرفیکٹ گزارا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو بس اس وقت جب یہ خیال شیطان دل میں ڈالے نا تو اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مجھ پر آج کے دن کتنے رہے ہیں، میں سانس لیتا رہا ہوں، عزت محفوظ رہی ہے، رزق آتا رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، تو کیا میں نے اس کے مقابلے میں عبادت کی ہے، اس کے مقابلے میں نیک اعمال کیے ہیں، کمینشریبل ہیں یہ، آپ اس میں توازن ان کا بنتا ہے کہ جتنی احسانات اللہ تعالیٰ کے میرے ساتھ تھے کیا میں نے اس کے لحاظ سے نیکیاں کی ہیں، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر فوراً خود بخود توبہ کا خیال پیدا آ جائے گا، یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو جتنا میں کر سکتا ہوں میں تو اتنا بھی نہیں کر پا رہا، تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میری کمی کوتاہی کو معاف کر دیں، اپنی نعمتیں مجھ پر ایسی جاری ساری رکھیں اور مجھے مشکلات سے بچا لیں اور آخرت میں مجھے سرخرو فرما دیں، آمین۔ تو یہ ہم دن کے اینڈ پہ یہ دعا بھی کر لیا کریں اپنے لیے۔ دیکھیں جی، ہم پہلے یہ شیئر کرتے ہیں، آج کافی دنوں بعد شیئر کر رہے ہیں کہ کامیاب لوگوں کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے، ہمت سے کام لیتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دو کام پہلے اپنے کر لیے نا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، یہ چند صحابہ وہ نکل پڑے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے، پھر پوری پلاننگ کی، اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا پہنی بھی تھی اس کو، ایسا نہیں تھا کہ بالکل چلے گئے جی بس اللہ مالک ہے، اپنی پوری پلاننگ کی، اپنی پوری ہمت کی، پھر اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اور دعا اتنی شدید دعا کی، اتنے الہا کے ساتھ دعا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان سے رہا نہ گیا،
انہوں نے کہا کہ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ دعا قبول ہو گئی، آپ نے بہت دعا کر لی نا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ پاس کھڑے ہوئے اشخاص کو بھی لگا کہ یہ تو انتہائی دعا ہو گئی۔ تو اس دعا کے بعد محنت اور کوشش، ٹھیک ہے جی۔ پہلا ہمارا ایفرٹ کیا تھی کہ ہم نے ہمت کی کہ یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے مطابق ہم نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق پلاننگ کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ یہ میرے بس میں تھا، یہ میں نے کر لیا، اب آپ اس پلاننگ کو بروئے کار لانے میں میری مدد کریں، اور اس کے اندر جو سکم جو کمیاں رہ گئی ہوں، جو شارٹ کمنگز ہوں کو آپ دور فرما دیں، اور پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیں محنت اور کوشش کے ساتھ۔ پھر جو بھی رزلٹ آئے اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق آیا تو اس پہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اس سے شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر مرضی کے مطابق نہیں آیا تو جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے اوپر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہم نہیں جان سکتے، ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ دیکھیں ابھی عامر جواد صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے کسی کام سے یا کائنات کے اندر کسی بھی ایونٹ سے، کوئی بھی ایونٹ جو اکر ہوتا ہے کائنات میں، کوئی بھی واقعہ جو رونما ہوتا ہے کائنات میں، اس سے اللہ تعالیٰ کا نہ نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اس سے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز فائدہ یا نقصان پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ تو کائنات میں کسی ایونٹ سے اللہ تعالیٰ کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان۔ تو ہمارے ساتھ جو ایونٹ اکر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، کیونکہ پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو نقصان کیوں پہنچائیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا، اور ہم ابھی تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو ہماری قبروں تک لے جائیں، آمین۔ تو جب تک ہم ایمان پر قائم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ تو نافرمانوں میں نہیں ہے نا۔ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات نصیب فرمائے، اس کے اوپر توبہ ہم ضرور کرتے رہیں، کیجول نہ ہو کہ چلو ہمارا ایمان موجود ہے گناہ کرتے رہیں۔ جب گناہ حد سے بڑھتے ہیں تو ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ ایک ضمنی بات آ گئی۔ بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلہ نافذ کیا اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اور پھر ہمارا کام کس طرح ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں، ٹھیک ہے، اور صبر و استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اسی رویے کے اوپر قائم رہیں۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے جو کامیاب لوگوں کا ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہے وہ، یا جو آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہے وہ؟ تو جو آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو کامیاب ہیں ہی ہیں۔ آپ نام لے لیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جملہ صحابہ کرام، کہیں دنیا کے لحاظ سے کامیاب نہیں تھے؟ ٹھیک ہے، تو دنیا کے لحاظ سے تو کامیابی ان کو ملی جاتی ہے۔ تو اس کی تفصیل ہے دنیا کے لحاظ سے کامیاب کس طرح سے، ٹائم یہاں پر نہیں، اس لیے ہم اس کی بات نہیں کرتے، کم سے کم یہ دیکھ لیں کہ ان کے دلوں میں کتنا اطمینان تھا اس دنیاوی زندگی کے اندر، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تھے اس دنیاوی زندگی کے اندر۔ وہ جب نگاہ چکاتے تھے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا کرتے تھے، تو اس طرح وہ اس دنیا کے اندر بھی جنت کے اندر رہتے تھے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جس کے دل میں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ بس رہے ہوں، اس میں یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، قرب کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر۔ ٹھیک ہے جی، بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو ہم لوگوں کو محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ یا اللہ میں محسوس فرما دیں، آمین۔ تو اس پہ حضرت تقی عثمانی صاحب دعا فرما رہے ہیں، جو دیا ہے قرب تو نے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری رگ جان سے قریب ہوں تو پھر تو یہ حقیقت ہے نا کہ آپ قریب ہیں۔ تو جب آپ نے ہم کو اتنا قرب دیا ہے تو شعور بھی عطا کر، اس کا ہمیں شعور بھی عطا کریں، اس قرب کو محسوس کرتے رہیں آپ کے، اللہم آمین۔ تو یہ وہ نعمت ہے جو ان حضرات کو دنیا میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا کے اندر جنت میں رہ رہا ہو اس کی تو دنیا بھی کامیاب ہو گئی نا۔ یا اللہ ہم کو ان سب باتوں کے اوپر عمل بھی نصیب فرما دیں، آمین۔ سب آمین کہہ دیں اس پہ، آپ کی آمین سے ہم سب کا فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری زندگی کی کامیاب ترین تجارت کیا ہے کہ آخرت میں جنت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا میں راحت اور آسانیاں ہوں، ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے یہی بات کی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے پہلے بات کی تھی یہ کہ انسان کے اوپر جو بھی مشکل آتی ہے، قرآن شریف کی آیت ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اب اس ہاتھ کی کمائی کے دو پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرتا ہے تو وہ مصیبت اس کے اوپر اس لیے آتی ہے اگر وہ مومن ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کفارہ کے طور پہ کر دیتا ہے اس کو، یعنی اس کو آخرت میں سزا نہیں ہوگی اس گناہ کی، اس کو یہیں پہ سزا ملتی ہے۔
اور اگر اس نے توبہ سے معاف کروا لیا تو پھر ویسے ہی معاف ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسری صورت کیا ہے اس کی؟ پہلی تو یہ ہے نا کہ اس نے گناہ کیا اور اس گناہ کی سزا کے طور پہ اس کے اوپر یہ مصیبت آ گئی اور وہ مصیبت اس کے گناہ کا کفارہ ہو گئی. اب آخرت میں اس کا حساب کتاب صاف ہو گیا. دوسری کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے لیے اپنی خاص مہربانی سے خاص مقام تجویز کر دیا کہ میں نے اس کو یہ بڑی جنت دی. اب وہ بندہ کسی وجہ سے اپنے اعمال کے ذریعے اس جنت تک جسٹیفائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. مطلب وہ پہنچ نہیں پا رہا اپنے اعمال کے ذریعے. اعمال اس کے کام ہے. تو اس کے اوپر ایک مشکل آ جاتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں, اس کو دعا کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور اس دعا اور صبر اور اس طرح کی عبادت کی برکت سے اس کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں, اس کا لیول وہاں تک ریز کر دیتے ہیں. تو یہ بھی مصیبت کی وجہ ہے. گو یہ مصیبت کے اندر رحمت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. دونوں مصیبتوں میں رحمت چھپی ہوئی ہے آخرت کے لحاظ سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس دنیا میں یہ مصیبتیں نہ آئیں, ہم پھر بھی سکون سے رہیں, تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں. جیسے گناہ ہو جائے فوراً, چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی غافل نہ ہو. ٹھیک ہے. ہلکی سی بھی غلطی ہو جائے نا, کسی کا دل دکھا دیا آپ نے کسی بات سے, تو فوراً اس سے بھی معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں. تو اس پہ ہم نے ایک بنایا تھا کہ کیا ہو جی رسپانس کیا ہو ہمارا کہ او ہو پھر غلطی ہوگی, اب فوراً توبہ کریں اور اس غلطی سے دوبارہ بچنے کی پلاننگ کریں. اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی اور لغزش سے بھی غافل نہ رہیں, اس کی تلاش کرتے رہیں, اس کو ڈھونڈتے رہیں, اس کا علاج بھی کرتے رہیں. دوسرا, نیکی کے موقع سے بھی غافل نہ ہو. اس پہ کیا رسپانس ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنی آسان نیکی نصیب فرمائی کہ رستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا ہٹا دیا, کہ میں نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا, اس کا دل مجھے دیکھ کے خوش ہو گیا, کہ مہمان آیا تو میں نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا کہ مہمان سمجھا کہ میں تو اس کے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا, مجھے اس کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی, تو مہمان کا دل خوش ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی نیکیاں جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا, صرف ارادہ, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں کے حرص کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. تو پھر زندگی آسان ہو جائے گی, آخرت بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ, اس استحضار کے ساتھ کہ ہم گناہوں سے غافل نہ ہوں, نہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے غافل ہوں, نہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوڑیں. آخرت میں ایک ایک نیکی کی آدمی کو تلاش ہوگی. تو اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں نا چھوٹی سی نیکی, چھوٹی نیکی نہیں ہوتی, نیکی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. خواہ وہ کسی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا ہوا, ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے اس کی اہمیت کا اندازہ. اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ زندگی کو ہم شریعت کے حوالے کرتے ہیں. شریعت میں کچھ حلال ہیں, کچھ حرام ہیں, کچھ مستحبات ہیں, کچھ مکروہات ہیں. ہم حلال اور حرام کے اوپر تو قائم رہے ہی رہیں, جو مستحبات ہیں, جو مکروہات ہیں, ان کی بھی فکر رکھیں. اپنی پسند اور خوشیاں جو ہیں یہ سب شریعت کے تابع کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بدلے میں کیا ملے گا ہم کو؟ یہ جب سب ہم کر لیں گے تو دنیا میں تو راحت انشاءاللہ ہو جائے گی, جیسے ہم نے بھی بات کی. آخرت میں کیا ملے گا؟ ہم کہتے ہیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے اوپر. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو, ہمارے مال کو, یعنی ہماری جملہ ریسورسز کو خرید لیا ہے. کس کے لیے؟ جنت کے بعد. اور خریدنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خرید کے اپنے پاس تھوڑی رکھ لیا کہ ہم اس کو شریعت کے تحت استعمال کریں. تو اگر ہم شریعت کے تحت استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں, جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. دیکھیں قتل کرنا, جو قتال ہے نا, جہاد کی ایک فارم قتال, اس میں قتل کرنا اور قتل ہونا یہ ایک ایکسٹریم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے. جب تک یہ نوبت نہیں آ رہی, جب تک ہم اپنے نفس کے ساتھ تو جھگڑا کر سکتے ہیں نا, اپنی جو ہماری ناجائز خواہشات ہیں ان کو تو قتل کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. جب ہم ناجائز خواہش کو قتل کرتے ہیں تو ہمارے پہ بڑا بوجھ پڑتا ہے. جس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ جب ہم کسی اپنی ناجائز خواہش کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ختم کرتے ہیں نا, اس کا خون کرتے ہیں, تو ناجائز خواہش کوئی باہر کی چیز تو نہیں, ہمارے اندر کی چیز ہی ہے نا. تو ہمارے اوپر بڑا بوجھ آتا ہے, بڑی چھری چلتی ہے ہمارے دل پہ, تو ہم خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. اور یہ قتل ہونا جو ہے, یہ قتل ہونا شہادت ہے. تو ہم ہر ایسے موقع کے اوپر ایک شہادت حاصل کر سکتے ہیں. طائب صاحب کا شعر ہے کہ کیوں خون دل کا ہو ملال, خوشیوں سے دل ہے مالا مال, ہر لحظہ ہے تیرا خیال, اب خون بہا کے نام پر. یہ جب میں اپنے دل کا خون کرتا ہوں نا ناجائز خواہش کا, تو اس کا مجھے ملال کیوں ہو کہ میں نے کیوں اپنی ناجائز خواہش چھوڑی, کیونکہ میرا دل تو خوشیوں سے مالا مال ہو گیا. اور کس طرح مالا مال ہو گیا خوشیوں سے؟ کہ ہر لحظہ ہے تیرا خیال, اب خون بہا کے نام پر.
کہ جو میں نے دل کا خون کیا نا، تو آپ نے مجھے خون بہا کیا دیا؟ خون بہا ہوتا ہے قتل کا بدلہ. وہ کیا دیا آپ نے مجھ کو قتل کا بدلہ؟ کہ آپ میرے دل میں آ گئے. تو ایک حدیث شریف بھی ہے نا، جب آدمی کسی نامحرم سے، اللہ تعالیٰ کی، اس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ نامحرم کی بات ہے کسی بھی گناہ سے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی چیز ہے. تو یہاں پر بات ہوئی کہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ ایکسٹریم ہے. ہم ہر لمحہ اپنے خواہشوں کو قتل کر سکتے ہیں. اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. اور اللہ سے زیادہ اپنے سچ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہماری تسلی کے لیے کہیے کہ تم یہ مت سوچو کہ تم نے یہ زندگی اگر شریعت کے مطابق گزار دی اور اس کے ناجائز مزے حاصل نہیں کیے تو نقصان ہو جائے گا. کیا پتہ اللہ تعالیٰ جنت دیں یا نہ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ مت سوچو. اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو جب یہ بات پکی ہو گئی ہے اور اس میں اب کوئی گنجائش نہیں آگے پیچھے ہونے کی، تو تم اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. اس پہ کچھ اشعار ہیں کہ جو راہ حق پہ چلنا ہے تو دل دنیا سے بالکل موڑ. جو راہ حق پہ چلنا ہے تو دل دنیا سے بالکل موڑ. کہیں کرگس سے نبنا ہے کہ ہووے گل کا شیدائی. دیکھیں، گر جو ہوتا ہے نا، وہ پھول کے اوپر نہیں آتا، پھول کے اوپر بلبل آتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بلبل بنانا ہوگا، تب ہم آخرت کے اوپر آئیں گے. اگر ہم مردار خور گدھ بنے رہے نا، یا مردار خور کوا بنے رہے، تو ہم آخرت کی طرف توجہ کر ہی نہیں پائیں گے. باغ میں ہزاروں پھول لگے ہوں گے، ہماری توجہ نہیں جائے گی اس پہ. باغ میں جہاں مردار پڑا ہوگا اس کی بدبو ہماری ناک میں آ جائے گی اور ہم وہاں اڑ کے پہنچ جائیں گے اس مردار کو کھانے کے لیے. دنیا مردار ہے نا، حدیث شریف میں ہے. تو اگر ہم نے دنیا سے بچنا ہے اور پھول کی طرف جانا، آخرت کی طرف جانا ہے، تو ذوق بدلنا پڑے گا. اپنا ذوق بدلنا پڑے گا. دنیا کی لذتیں انجوائے کرنے کے بجائے نیکیاں انجوائے کرنے کا ذوق بنانا پڑے گا. کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نے بڑا مزے کا کھانا کھایا، بڑے مزے کی فلم دیکھی، بڑے مزے کی گپ شپ لگائی. ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم نے یہ والی نیکی بھی کر لی، یہ والی نیکی بھی کر لی، یہ والی نیکی بھی کر لی. تو پھر جب دل کی یہ کیفیت بن جائے گی، اور یہ کیفیت صاحب و اہل اللہ کی صحبت سے بہت آسانی سے بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. اگلا شعر ہے منڈی سودائے جاں کی سنبھل کر اپنا سودا کر. ہے منڈی سودائے جاں کی سنبھل کر اپنا سودا کر. نہ بہر فانی دنیا بک ندائے عشق کی آئی. نہ بہر فانی دنیا بک ندائے عشق کی آئی. کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا جذبہ دیا ہوا ہے نا، عشق کا جذبہ دیا ہوا ہے، وہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا، یہ زندگی، یہ اپنی جان کا سودا کرنے والی منڈی ہے. پچھلی آیت ہم نے یہی دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ خریدتے ہیں اس میں ہماری جان اور مال کو. تو اپنا سودا جو ہے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی صلاحیتوں کا سودا بہت سوچ سمجھ کے کرو. بہت سوچ سمجھ کے کرو. اور سوچنا سمجھنا کیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. بیچ دو. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گروی مت رکھوا دو. یہ عشق کی ندا ہے کہ تمہارے اندر جو محبت کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اس جذبے کی یہ انتہائی ناشکری ہے کہ تم اس جذبے کو دنیا کی محبت میں خرچ کر دو. اور اس جذبے کی اصل شکر گزاری یہ ہے کہ اس جذبے کو تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے استعمال کرو. اور آخری شعر ہے ہدایت کی دعائیں کر کے طاعت میں تو جہد کر. ہدایت کی دعائیں کر کے طاعت میں تو جہد کر. بنائیں گے وہ تجھ کو خود تو ہوگا بس تماشائی. دو کام ہم نے کرنے ہیں کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، مجھے خواہش ہے لیکن میں کمزور ہوں. اور پھر جتنی بھی ہمت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیں. یعنی نوافل کا موقع ہے تو نوافل پڑھ لیں، سستی میں کیوں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کسی نماز کو بالکل نہ چھوڑیں اور نوافل کی حد تک جائیں. کسی نیکی کو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر لیں. جب آپ جو آپ کے بس میں ہے وہ کر لیں گے نا، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. جب ہم ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت آئے گی کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کروانا شروع کر دیں گے اپنی مدد کے ذریعے. بنائیں گے وہ تجھ کو خود. پھر اللہ تعالیٰ خود ہم کو بنا رہے ہوں گے. ہم ایسے ایسے کام کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے، اور ہم کہیں گے کہ یہ تو میرے بس میں نہیں تھا، یہ تو اللہ کا خاص کرم ہوا کہ مجھ سے ہو گیا. ہمارے شہر کا ایک شعر ہے اس کا کہ میں تو قلم کی طرح ہوں. اس کا مطلب یہ، مفہوم یہ ہے، تو میں قلم کی طرح ہوں، مجھ سے وہ لکھوا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ہم اعلیٰ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے کام کروا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں نصیب فرما دیں، آمین. اور ایک اہم بات اس میں یہ حدیث شریف ہم نے پچھلی دفعہ پہ دکھائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے مفسر تھے، کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم و شرمندہ نہیں ہوتا جتنا کہ کسی ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، اس میں میرا ایک دن کم ہو گیا ہو اور اس میں میرے اعمال میں اضافہ نہ ہو سکا ہو. یہ حرص ہے دین کی کہ ہر روز میں اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کرتا جاؤں، پھر میں نے زندگی کا صحیح استعمال کیا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ہر لمحہ رہیں ہوشیار کہ کہیں نفس اور شیطان اللہ عز و جل کی ناراضگی سے ہمیں غفلت میں نہ ڈال دیں. اس سے ہوشیار رہیں ہر لمحہ رہیں محتاط کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اور ہر لمحہ رہیں تیار کہ کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ ہو جائے، اور ہر لمحہ رہیں شکر گزار کہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر رحمتیں برس رہی ہیں، ہم گناہوں سے غافل نہیں ہیں، نیکیوں سے غافل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی امید رکھتے ہیں، اخلاص کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تاکہ نعمتیں بڑھتی رہیں. اپنے اعمال کو شیطان سے بچائیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. تو اس میں دو بڑی چیزیں ہیں جو اس ہمارے عمل کو خراب کرتی ہیں. ایک جو یعنی بزرگی کا خیال کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے دعائیں کروائیں گے، میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اس سے بچیں. اور دکھلاوے میں نہ جائیں کہ آپ نماز دکھانے کے لیے پڑھیں گے، لوگ دیکھیں کہ ہاں بھی دیکھو یہ تو بہت ہی زیادہ عبادت کرنے والا ہے. نیک و مجھے نیک اور اچھا سمجھیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرما دیں، آمین. اب ہمارے چھوٹے بچوں کے جو سارا سیشن ہوا ہے اور جن سنتوں کی پریکٹسز اور معمولات کی پریکٹسز کا سیشن ہوا ہے، اس کے اندر جو سبق ہیں، اس میں مجموعی طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، یہاں پہ اس کو صرف ہم ٹچ کر رہے ہیں کہ اپنی اسلامی شناخت پر فخر کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان پیدا کیے نا، جو مسلمان کا ٹیگ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے علاوہ کسی اور کلچر یا وے آف لائف، رہن سہن سے مروب نہیں مروب ہونا ہم نے. کیونکہ اس وقت یہ بڑی پرابلم ہے نا، وہ یہ کہ گلیمر ہے. جو نان اسلامک سوسائٹیز ہیں، جو نان اسلامک کلچر ہے، اس میں گلیمر ہے. گلیمر کا اردو میں ترجمہ شاید نہ ہو پائے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں رنگین بہت زیادہ ہے، چمکدار بہت زیادہ ہے، کشش بہت زیادہ ہے. نفس کے لیے، روح کے لیے نہیں. جس کی روح زندہ ہو اس کو وہاں کشش محسوس نہیں ہوتی، لیکن نفس کی بہت زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے اس لباس کے اندر جو کافر پہنتے ہیں آج کل، اور اس رہن سہن کے انداز میں جو کافروں کا ہے آج کل. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو اپنے دین کے رہن سہن کو تو بلایا ہوا ہے نا، تو اس کی خوبیاں تو نظر ہی نہیں آتی ہم کو. ہم سمجھتے ہیں بس کہ ہم جو نماز روزہ حج زکات کر لیں، 3-4 دن کی باتیں کر لیں، تو بس ہم بڑے اچھے مسلمان ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو سختی بھی کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، پیار سے بات بھی نہیں کرتے، ان سے کہتے ہیں نہیں ہم بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم بہت زیادہ نیک ہیں، ہم نمازیں پوری پڑھتے ہیں، نیک باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، ہم تم کو ہر وقت تلقین کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کہ تم بھی نیک ہو جاؤ، تو بہت سختی کریں گے تمہارے اوپر. تو یہ والی بات نہیں ہے. اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. اس کی خوبصورتیوں کو اجاگر کرنے کی، نکھارنے کے، اپنے پر لانے کی کوشش کریں. لیکن ان دا مین ٹائم، ڈیورنگ دا پروسیس، یعنی کہ اس دوران جب آپ یہ کوشش کر رہے ہوں، کفار کے کلچر سے اپنے آپ کو مروب نہ ہونے دیں. خواہ وہ کتنا ہی چمکدار اور رنگین ہو، خواہ اس میں کتنے ہی گلیمر ہو، دل کو کتنا ہی بھلا لگے. اور کیوں نہ ہونے دیں ایسا؟ کیوں نہ ہونے دیں ایسا؟ کیونکہ مسلمانوں کو اللہ کریم نے بہترین لائف اسٹائل دیا ہے. ابھی میں نے یہ بات کی نا، بہترین لائف اسٹائل دیا ہے. تقی عثمانی صاحب کا ایک شعر ہے، شاید مجھے پورا یاد تو نہ ہو. اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ کہیں کہیں مجھ کو ڈس نہ جائیں یہ اندھیرے بجلیوں کے. کہیں مجھ کو ڈس نہ جائیں یہ اندھیرے بجلیوں کے. یہ یورپین کلچر کی طرف، جو نان مسلم اسلامک کلچر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ اب تقریباً پوری دنیا میں یہی کلچر ہے. چائنا کا کلچر ختم ہو گیا ہے، یہ جو ویسٹرن کلچر ہے ہر جگہ یہی آ گیا، لباس، رہن سہن، تراش خراش، ان چیزوں کے لحاظ سے. تو جب فرماتے ہیں کہیں مجھ کو ڈس نہ جائیں یہ اندھیرے بجلیوں کے، یہ جو گلیمر ہے نا، چمک دمک کے، یہ جو دلوں کو نور دے دے، جو دلوں کو نور دے دے، ایسی مجھے زندگی عطا کرے نا. وہ مجھے آ کے بھول گیا ہے. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ حضرت کی دعا ہمارے اپنے قبول فرما لیں.
ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لائف اسٹائل دیا ہے، تو بجلیوں کی چمک دمک چھوڑ دیں، قلب کی نور کو دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بیسٹ، دا بیسٹ، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دیا ہی نہیں نمونہ، وہ نمونہ موجود ہے۔ لیکن یہ بات کون سمجھے گا؟ اس کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ یہ جو ہے جارج بش نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے، یہ بات مودی نہیں سمجھے گا۔ کون سمجھے گا؟ جو اللہ سے امید رکھتا ہو اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کے رحم پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی سزا پر ایمان ہو، قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہو، اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہو۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہ وہ چیز ہے جس کو میں یہاں پن پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس پورے پروگرام کا مقصد کیا ہے، کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ جب وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے کلچر میں ہم کو اعتماد ہوگا، فخر ہوگا، ہم پھر یورپین کلچر سے مایوس ہو کے کہنا چاہیے وہ انفیورٹی کمپلیکس میں نہیں آ جائیں گے۔ اپولوجیٹک اسلام نہیں ہوگا ہمارا، معذرت خواہانہ اسلام نہیں جی، اسلام میں تو جی اس طرح وہ تو اس لیے وجہ سے ہے جی، اس وجہ سے ہے جی، اس وجہ سے، اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ ہم دعوے سے کہہ سکیں گے، اعتماد سے کہہ سکیں گے اسلام میں یہی چیزیں ہیں اور یہ وجہ ہے۔ تمہارے کلچر کے ساتھ الائن نہیں کرتی تو اپنا کلچر ٹھیک کر لو، پھر تمہیں پتہ چلے گا ہمارے پاس کیا چیز ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید تو رکھتے ہیں رحمت کی بھی، اور ان کی سزا کی خوف بھی رکھتے ہیں، قیامت کی توقع بھی ہے۔ جو کمی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد نہیں کرتے، اس لیے ہم اسلامک شناخت کے اوپر اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر ارکان اسلام کی تعلیم، دعا، ذکر اور تسبیحات، سنت طریقے، درود شریف، استغفار، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم وقت توجہ کرنے والے ہو جائیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ جیسے بھی ہم نے بات کی نا، ہر نماز سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں کہ جی اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ ہر عمل سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ والدین کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ گستاخی نہ کروں ان کی، اگر وہ زیادتی بھی کر دیں تو اف تک نہ کروں۔ اگر بچوں کے پاس جا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کہ ان پر اپنا غصہ نہ اتاروں۔ اگر تربیت کرنی تو بس اتنی سختی کروں کہ اس تربیت کا فائدہ ہو، اس سختی کا فائدہ ہو۔ اتنی سختی نہ کروں کہ بچے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تھپڑ مجھے کس لیے پڑ گیا ہے۔ مطلب کئی دفعہ ہماری اپنی کنفیوژن ہوتی ہے نا، بچے کو بھی کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک ہی بات پہ کبھی شاباش دیتے ہیں، کبھی کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ تو جب بھی بچے کو تنبیہ کریں، کوئی نصیحت کریں، کوئی سزا دیں، چھوٹی موٹی سزا دینے سے تو اکثر پرہیز کریں، جب اس کو انکریج کر کے اس سے اچھے کام کروائیں۔ کبھی دینی پڑ جائے تو اس کو بچے کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے کس بات پہ سزا ملی ہے، اور وہ سزا اس بات کے توازن کے مطابق ہو، بہت زیادہ نہ ہو، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی بڑا سا کام کرتی ہے۔ تو جب بچے کے پاس جا رہے ہوں تب بھی سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے میرے پاس، اس کی بہترین اسلامی تربیت یہ میرے ذمہ ہے، اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس کی خوراک کا، اس کی جائز خواہشات کا، اس کی جائز ضرورتوں کا خیال کرنا یہ بھی میرے ذمہ ہے، مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میں اس سے انٹریکٹ کروں، اس کانشیسنس کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو وہ بچے کے ساتھ جو طبعی محبت ہے وہ بھی دین بن جائے گا۔ جو نیچرل ہماری محبت ہے نا بچے کے لیے، جو ہمارا انٹیمیسی ہے، وہ بھی دین بن جائے گا۔ تو یہ چیز اگر بن گئی تو دنیا پوری جنت بن گئی نا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آ گیا ہر وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو عامر جواد صاحب اور گور صاحب ہمیں ریپیٹ کرواتے ہیں نا، کہ یہ عادات اپنانی ہے، تسبیحات پڑھنی، یہ کرنا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ بچوں کو ہم اتنی بہت سی باتیں سمجھا تو نہیں سکتے تفصیل کے ساتھ، سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن اگر یہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی تو اس کا ثمر ان کو انشاءاللہ خود بخود ملتا جائے گا، وہ ہم سے اچھے بڑے بنیں گے اپنی زندگی میں۔ جب بچپن سے ان کو یہ چیزیں مل رہی ہوں گی نا تو ان کا دل روشن رہے گا، تو انشاءاللہ وہ ہم سے بہتر بنیں گے، اور ان کا جو یہ بہتر ہونا ہے اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا تو ان کا بہتر ہونے میں بھی ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سائیکلک ایڈوانٹیج نصیب فرما دیں، یعنی نسل در نسل جو اس وجہ سے ہمارے بچوں میں، ہماری نیکسٹ جنریشنز کے اندر خوبیاں آئیں گی نا، ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں، کیونکہ ان سب کا فائدہ ہم کو بھی ہو رہا ہوگا۔ تجوید، اس کا ضرور خیال رکھیں، اس کی کوشش کریں اور اس پہ خاص اہتمام رکھیں۔
کہانی کا کیا سبق تھا کہ جہاں بھی کسی سے نیکی کا موقع مل جائے، جیسے وہ کیکٹس تھا نا، اس کو گلاب بہت برا بلا کہتا تھا، کیکٹس نے پھر بھی اس کو پانی دیا. تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی نیکی کرے، کیونکہ نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو پھر ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں. یہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، یعنی دینے والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا اور لینے والا نہیں ہوتا، دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہم کو دیں گے. تو نیکی کا کوئی موقع نہ جانے دیں، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھیں. بہت سی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خوبیاں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، تو ہم کس طرح کسی سے بہتر ہیں؟ کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اس لیے سب برابر ہے. سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جو خوبیاں اس کی ہماری آنکھوں میں چھپی ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو تو بہتر نہیں سمجھ سکتے. اور جو ہماری خامیاں ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما ہم خامیوں کو دور فرما دیں اور ہم کو اپنے خامیوں پہ کانشیس فرما دیں. نیکی کا فائدہ ضرور ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھ نصیب فرما دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکایت کو ماشاء اللہ جواد صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اسباق بیان کیے اور بہت سارا بڑا اچھا بیان کیا اس حکایت کو، تو وہاں اس سیشن میں سن لیا جائے. یہاں پہ چھوٹی سی ریپیٹیشن ہے کہ دنیاوی محبت جو ہے نا، وہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے. اگر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، کوئی جاہ دیا ہوا ہے، کوئی مال دیا ہوا ہے، کوئی جلال دیا ہوا ہے، تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. اور تکبر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو احمق بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خود ہی حماقت ہے. خود ہی حماقت ہے. وہ حماقت پھر جب اللہ تعالیٰ کا غضب اوپر آتا ہے نا، اس حماقت کے ساتھ آدمی رجوع نہیں کر رہا ہوتا، توبہ نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر وہ حماقت اس کے اندر انگرینڈ ہو جاتی ہے، رسوخ پیدا کر لیتی ہے. جیسے اس واقعے کو پڑھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ نمرود جیسا بادشاہ ظاہر ہے کسی قوم کا بہترین دماغ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اتنی بڑی قوم کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے نا، ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں، ان سے کبھی آپ 1 to 1 ملے نا، پتہ چلے گا کتنے ذہین ہوتے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنے حلقے کو قابو کیا ہوتا ہے. جھوٹ سیاست سے جیسے مرضی، لیکن ذہانت ان میں ہوتی ہے. تو نمرود جیسا بادشاہ جو کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی سلطنت قائم کی ہوئی تھی، وہ اتنا احمق ہو گیا کہ جس خدا کو وہ مان بھی رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا زیادہ طاقتور ہے، اس نے آگ میں جلنے سے بچا لیا، اور یہ بھی جان رہا ہے کہ میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، میں اس کے حکم آتا ہے آگ جو ہے وہ باغ بن جاتی ہے، بہار بن جاتی ہے، اور میں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اس سے لڑنے کا اس نے فیصلہ کر دیا. تو یہ ہوتا ہے عقل پہ پتھر پڑ جانا، اور یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جانا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو آدمی وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جیسے کسی عام عقل والے انسان سے بھی سوچا بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر وہ تباہی ہوتی ہے. حماقت جو ہے وہ انسان کو بغاوت کروا کے اللہ تعالیٰ کے خلاف تباہ کر دیتی ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو کتنی مرتبہ توفیق دی کہ وہ رجوع کر لے. یعنی جب وہ یہ سب کچھ کر بھی رہا تھا نا، میں جنگ کروں گا، میں یہ کروں گا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جا کے اس کو سمجھاؤ. اس نے بہت زیادہ سرکشی شروع کر دی، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بالکل مان کے نہیں دے رہا تھا، پھر جبرائیل علیہ السلام آگے کہا جی بس اللہ تعالیٰ نے کہا بہت ہو گئی ہے، اب اس کو ہم ٹھیک کر دیں گے. تو کس طرح اس کو مارا؟ ایک حقیر ترین جو ہمارا جانور ہے نا، مچھر، اور وہ کتابوں میں لنگڑا مچھر تھا جو اس کے دماغ میں گھس گیا. تو اب شیطانی وسوسہ پیدا کر سکتا ہے ہمارے سائنٹیفک ذہنوں کے اندر. اللہ محفوظ فرمائے اس اپروچ سے کہ ہم سائنس کو دین پر ترجیح دیں. یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا اگر یاد ہو تو، کہ سائنس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ جی ایک ایسی باتیں تو خالی واقعات لگتے ہیں کہ مچھر دماغ میں گھس گیا اور زندہ بھی رہا اور اس نے کھا بھی لیا دماغ اس کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم تھوڑا سا دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ یہ ایک اور سبق تھا. اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ عاجزی کرنی چاہیے، دنیا کی محبت اور تکبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. یا اللہ مجھ میں تکبر نہ آ جائے، یا اللہ مجھ میں دنیا کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ میں آپ کو ہی بھول جاؤں. کیونکہ ہمارے خاندان میں ایک بڑے تھے، ان کے بارے میں یہ دعا تھی، وہ دعا کیا کرتے تھے، مشہور تھا کہ یا اللہ مجھے اتنی دنیا مت دینا کہ میں آپ سے غافل ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے ایسی دنیا نہ دیجیے گا جس سے میں آپ سے غافل ہو جاؤں. جو دنیا بھی دے مجھے آپ کی طرف بڑھانے والی ہو، آسانی راہ کے ساتھ. بہرحال وہ جو بات ہو رہی تھی سائنٹیفک، سو کالڈ سائنٹیفک اپروچ کی، کہ دماغ میں کیسے گھس گیا، تو یہ اسپائرومیٹرا ایمنیسی یورپی جو بھی اس کی پروننسیشن ہے، یہ برین وارم ہے. یہ دماغ کے اندر گھس کے دماغ کو کھا جاتا ہے. سوئمنگ پولز کے ذریعے، کان کے ذریعے چلا جاتا ہے اندر، ناک کے ذریعے چلا جاتا ہے.
اور یہ دماغ کو کھانا شروع کرتا ہے، جس سے آدمی کو مختلف بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، میموری لاس ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں جنشل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا دماغ کے اندر رکھی، دماغ کی چربی سے، دماغ کے فیٹ سے وہ اپنے اسکن کے ذریعے اپنی انرجی لے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیز موجود ہے، آج بھی موجود ہے، سائنس کے ذریعے پروون ہے، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا مچھر ایسا نہیں کر سکتا کان میں جا کے زندہ رہ رہے اندر؟ اور ہم نے اکثر دیکھا یہ جو آپ قربانیاں کرتے ہیں نا، بکرے کٹواتے ہیں، گائے کٹواتے ہیں، تو ان کے دماغوں سے وارمز نکلتے ہیں، موٹے موٹے کیڑے نکلتے ہیں بعض جگہوں پہ، کیونکہ پتے کھاتے ہیں تو ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں کیویٹی میں رہ کے دماغ کو وہ کھاتے رہتے ہیں وہاں سے، تو ان کے دماغ جو مغز نکلواتے ہیں جو لوگ، تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے وارمز کو نکلتے ہوئے جب سر سیڑھی کھولتے ہیں نا اس وقت۔ اب ہمارا یہ آخری سیشن ہے، اس میں ہے تو بہت اہم بات، ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بعد میں اس کو دہرا لیا جائے کہ دعا جو ہے یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بھی ہے۔ جو قرآن اور حدیث کے اندر دعائیں بتائی ہوئی ہیں وہ دعائیں، وہ ایسے الفاظ ہیں جو ضرور قبول ہوتے ہیں، اور وہ ایسے الفاظ ہیں جو ہماری ساری ضرورتوں کو کور کر لیتے ہیں۔ تو دو دعائیں اب تک ہم نے سیکھی ہیں، ایک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا کی بھلائی بھی مانگی، آخرت کی بھلائی بھی مانگی، دوزخ سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ طواف کے وقت، تو ہر نماز کے ساتھ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس میں دنیا کی بھلائی کا تصور کر لیں، تمام دنیا کی بھلائی کا اور آخرت کی بھلائی کا اور دوزخ سے بچنے کا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ اس میں حسناتوں فی دنیا جو ہے، اس میں اچھی بیوی یا اچھا شوہر یہ بھی شامل ہے اس کے اندر، نیک صالح رحم دل شوہر یا بیوی جو ہے نا یہ بھی شامل ہے۔ تو اس میں یہ نہیں بھی کر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا زوج نصیب فرمائے۔ دوسری دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آج کل کے لیے بہت ضروری دعا ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہے ہیں، استقامت مانگ رہے ہیں، قوم کفار کے اوپر مدد مانگ رہے ہیں کسی چیز کے خلاف، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لیں۔ تو اگر کوئی گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، شدید خواہش پیدا ہو رہی ہے، اس وقت یہ دعا مانگ لیں۔ اور جو یورپین کلچر اور ان کی کنڈیشنز جو ہمارے پر آتی ہیں، اس کے خلاف یہ اجتماعی دعا ہر نماز میں مانگ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کے سربراہوں کو، ان کی قوم کو صبر نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور قوم کفار پر غلبہ نصیب فرمائے کہ وہ غیر اسلامی کام نہ کریں۔ دیکھیں عرب کنٹری کے اندر اب مندر کھلنا شروع ہو گئے ہیں، غیر اسلامی کام شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، مسجدوں کے اوپر تو شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیب ہم لوگ کو استقامت اور صبر نصیب فرمائے، ان سے نگاہ ہٹا کے ہم اللہ تعالیٰ پہ نگاہ رکھیں تاکہ ہم غیر اسلامی کاموں سے بچیں۔ تو یہ دعا میں نے درخواست کی تھی کہ یہ دعا نماز میں پوری امت کی طرف سے بھی پڑھ لیا کریں، اپنی طرف سے بھی جب گناہ کی شدید خواہش ہے اللہ گناہوں سے بچائیں، اور پوری امت کی طرف سے کہ اس کو کفار کے اس دباؤ سے بچائیں کہ اس دباؤ کی وجہ سے وہ غیر اللہ کی بات ماننا شروع کر دے۔ دعا عبادت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والے، ہماری ضروریات پورے کرنے والے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی رجوع کرتے ہیں، اور ہماری عبدیت کے ہم عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری پوری سارے کام کرتے ہیں اور ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جامع ہے ان دونوں چیزوں کی، اس لیے دعا جو ہے یہ ایک بہت اہم عبادت ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ مخلوق کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے بعد ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتے ہیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کو ہمیں خوشی سے قبول کر لینا چاہیے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا رکھا تھا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فیصلہ میرے لیے فرمایا، بس میرے لیے یہی بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ بعض مرتبہ شیطان انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مرضی کا رزلٹ نہیں نکلتا نا، تو سمجھتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا کی پھر کی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے، یہ جلد بازی ہے۔ تو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ اس کی شکار ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرما دی ہے کہ یہ نہیں کرنا، دعا مستقل کرتے رہو، اور دیکھیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو تین میں سے ایک بات ہو جاتی ہے، یا تو اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور وہی ہو جاتا ہے، اس میں جو بھی فیصلہ اس کے لیے بہتر ہے وہ ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اس دعا کو۔
تو اگر دعا آپ کو لگ رہا ہے کہ میری دعا کا ابھی تک رسپانس نہیں آیا تو مانگتے رہیں، وہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے، اور آخرت کا ذخیرہ انفائنائٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی برائی اس سے ٹال دی جاتی ہے تو ہر طرح سے انسان کا فائدہ ہوتا ہے دعا کرنے میں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک انتہائی آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں وضو نہ بھی ہونا، بس دل متوجہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے۔ اگر نتیجہ فوراً نہیں آ رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہوں، مناجات کرتا رہوں، مانگتا رہوں نا، تو اللہ تعالیٰ کو میرا ہی مانگنا پسند ہے، یہ تو توجہ کرتے ہیں، تو پھر آدمی اور ذوق و شوق سے مانگے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے مانگتے ہوئے، مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گمان کرنا کہ میری دعا قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ اعتراض کر دیا جائے کہ یہ کام اتنے دن میں ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا، یہ چیز میرے فائدے میں تھی، مجھے ملنی چاہیے تھی مگر مجھے نہیں ملی۔ تو آپ اپنا فائدہ بھی خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اس کا ٹائم فریم بھی خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص نادان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مانگنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ توجہ کے ساتھ مستقل اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں مصروف ہے۔ تو یہ شعر ہے کہ امید نہ بر آنا، امید بر آنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، کہ دعا تو بجائے خود ایک ایسی چیز ہے کہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرنا تو نصیب ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے دعائیں کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا نصیب فرمائے۔ آخر میں بہت مختصر 30 سیکنڈ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ نافرمانی کرنا، تو گناہوں سے ہوشیار رہنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی حرص پیدا کرنا ہمارا یہ کام ہے نا۔ دین کی حرص میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی حرص پیدا کریں۔ تو اس میں سب سے پریکٹیکل اسٹیپ کیا لینا ہے؟ پہلا کہ قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن شریف کے مسائل ہم نہیں سمجھ پائیں گے، وہ ہمیں فقہا سے پوچھنے پڑیں گے، لیکن قرآن شریف کی ترغیبات جو ہیں نا، ترغیبات جس میں اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں آ جائیں گی اگر ہم 10 آیتوں کا ترجمہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ آسان ترجمہ قرآن، بہت اچھی آسان لینگویج میں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، تو اس میں ٹائم نکال کے ہم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ترجمے کے علاوہ تلاوت کا معمول ضرور رکھیں۔ نارملی تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 1/4 پارا، پاؤ پارا روزانہ تلاوت کریں رواں، نہ ہو سکتی ہو تو ٹائم نہ ہو یا طبیعت نہ مانتی ہو، بوجھ لگتا ہو، تو آدھا صفحہ، ایک صفحہ شروع تو کر دیں انشاءاللہ۔ ہفتے میں ایک پارا ہو جائے، بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں۔ نوافل نہ چھوڑیں، بات پہلے بھی ہو چکی ہے، نوافل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انسان کا، جب وہ میرے ساتھ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اس کے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ 3 چیزیں بتائی ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے، اور جو 6 چیزیں پہلے بتائی ہیں جس کا ذکر ہو چکا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دین پر چلنا نصیب فرما دے، دین کی حرص پیدا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبي محمد، آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔